بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، موضوع ایسا ہے کہ جس کا تعلق براہ راست مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ہے۔ جو کچھ اس وقت ہمارے ساتھ حکمران کر رہے ہیں، کیا یہ انسانیت ہے؟ مہنگائی نے نہ صرف کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اب تو ذہنوں کو بھی جو ہے اس طرح کا کر دیا ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ اموات ہو رہی ہیں لوگوں کی، لوگ بے وقت مر رہے ہیں، لوگوں کی خواہشات، وہ خواہشات جو جائز چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، وہ ادھوری رہنے لگی ہیں۔ بچے اسکول سے ہٹ گئے، کتابوں کو ترس گئے بچے، روٹی کو ترس گئے بچے۔ ایک روز میں آٹے کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یہ مسلمان حکمرانوں کا بڑا کارنامہ ہے۔ یہ جو باکمال قسم کے حکمران بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا نوچ کر کھا لیا عوام کی خواہشات کو، عوام کی وہ تمام چیزوں کو۔ عوام کا قصور کیا ہے؟ ان کی قسمت ایسی تھی کہ انہیں اس طرح کے حکمران ملے جنہوں نے اپنی ذات کے سوا کچھ نہیں سوچا، اپنی ذات کو مقدم رکھا، اور مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس طرح کھڑا کیا کہ ان کی خواہشات سوکھے ہوئے پتوں کی طرح بکھرتی چلی گئی۔ آج ہر ایک آنکھ میں آنسو ہیں، ہر چہرے پر بے بسی ہے، لہجے میں پریشانی ہے، اور آپ کہہ لیجئے کہ ذہن منتشر ہے۔ کیا اسی دن کے لیے ملک بنایا گیا تھا؟ کیا یہی سوچا گیا تھا کہ اشرافیہ جو 5% ہے وہ 95% لوگوں کی خواہشات کو نوچ کر کھا جائے؟ یہ تو بھیڑیوں سے بھی آگے نکل گئے لوگ۔ بھیڑیا بھی شاید جسم کو جھنجھوڑتے ہوئے، بھنبوڑتے ہوئے یہ خیال کر لیتا ہوگا۔ انہوں نے تو کوئی خیال نہیں کیا، انہوں نے تو عوام کو ایسے لوٹا جس طرح ان کا ایک جائز حق ہے۔ مہنگائی رمضان المبارک سے قبل ہی اس نوعیت کی ہو گئی ہے کہ لوگ روزوں سے پہلے روزے رکھنے پر مجبور ہیں۔ روزہ وہ عبادت ہے جو احساس پیدا کرتا ہے، لیکن جو روزے اس وقت لوگ رکھ رہے ہیں وہ مجبوری کے عالم میں رکھ رہے ہیں۔ صبح کو اگر ناشتہ کو کرتا تو دوپہر کے کھانے کو اسے علم نہیں کہ میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر دوپہر کو کھانا مل جاتا تو رات کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے رزق اپنے ذمے لیا، لیکن یہ لوگ اسی ذمہ داری پر جو اللہ نے ذمہ لیا تھا اس پر سانپ بن کر بیٹھ گئے، ان وسائل پر سانپ بن کر بیٹھ گئے، اپنے خزانے بھرتے چلے گئے اور لوگوں کے جو جائز ضروریات تھی انہیں بھی ختم کرتے چلے گئے۔ مہنگائی نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ وہ لوگ جو مہنگائی میں پسے ہوئے لوگ ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ اور ایسے عالم میں حکمران خاموش، صرف سیاسی انتقام، صحافیوں کو اٹھانا، لوگوں کو پریشان کرنا، اپنے مفادات کا دفاع کرنا، اور مزے کی بات ہے ان کے ساتھ وہ لفافہ صحافی جو ہیں، جو پہلے کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جب عمران خان کا دور تھا تو وہ مائک پکڑ کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے تھے، ان کے مالکان انہیں کہتے تھے کتنے پروگرام کرو لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مہنگائی ہے یہ۔ اب وہ کیا مہنگائی ختم ہوگی؟ نہیں، آپ کی مہنگائی ختم ہوئی ہے، اس لیے کہ کرپشن سے لوٹا ہوا پیسہ آپ کی جیب میں جا رہا ہے اور آپ کو احساس ہی نہیں کہ لوگ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ کاش آپ سوچ لیں، آپ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، اب خوف نہیں لوگوں کے دلوں میں۔ یہ لوگ نہ بے بس اور مجبور ہیں، اس لیے کہ یہ بے بسی اگر انقلاب میں تبدیل ہو گئی تو لفافہ صحافت جو ہے یہ بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم نہیں رہ پائے گی، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو جو لوگ نوچ رہے تھے ان کے پیچھے یہ مقتدی کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اس طرح لوٹ مار کرنے میں یہ مصروف ہیں، ان کے ساتھ ان کی لوٹ مار پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ یہ اب انہیں نظر کہیں نہیں آ رہا کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ کوئی مہنگائی پہ پروگرام نہیں ہے، لیکن عمران خان کی گھڑی پر پروگرام ہوتے ہیں، عمران خان کی نیب طلبی پہ پروگرام ہوتے ہیں۔ کیا یہی صحافت رہ گئی ہے؟ کیا یہی حکومت رہ گئی ہے؟ مجھے یاد آ جاتے ہیں اسلام کے وہ باکمال حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے کندھے پر سامان رکھ کر ضرورت مندوں تک پہنچاتے تھے۔ وہ حکمران تھے، یہ حکمران نہیں ہے۔ یہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے حکومت بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں مسند جو چاہیے حکومت کی، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی چاہیے، عوام کی خواہشات کو لوٹ کر ان کی خواہشوں پر محل بنانے والے یہ حکمران ہیں۔ کبھی کبھی ان کی سوچ پر ترس آتا ہے اور کبھی اس قدر غصہ آتا ہے کہ کیا کہا جائے ان کے بارے میں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، اور یہ احساس سے عاری لوگ ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کھیل کیا کھیل رہے ہیں۔ اور ایسے میں سستے آٹے کا اعلان کر دے، بڑا احسان کیا انہوں نے عوام پر، کتنی بڑی قربانی دی عوام کے لیے کہ سستا آٹا ملے گا آپ کو۔ عوام ہی کے ٹیکس سے سستا آٹا دینا ہے اور عوام اس سستے آٹے کے حصول کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگانے لگی۔ 2 اموات ہو گئی، ایک خاتون مر گئی، ایک بزرگ مر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کیا وہ آٹا چاہتے تھے؟ ایک بزرگ نے آٹا لیا اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا، کب سے وہ کھڑے تھے اور انہیں اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا، اور خاتون جو ہے وہ بھگدڑ میں مر گئی۔
اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یہاں بچ بھی جائیں یہ لوگ، ایک عدالت وہاں بھی لگنی ہے جو اللہ کے حضور لگنی ہے، وہاں نہیں بچ پائیں گے یہ، وہاں سوال ہوگا، اور وہاں اللہ رب العزت کے ہاں کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، وہ سب سے بہتر انصاف کرنے والا سارے منصفوں کا منصف ہے، یہاں یہ جتنی مرضی اکڑ میں پھیر لیں، لیکن اللہ کے حضور جب پیشی ہوگی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے یہ۔ مہنگائی میں پسے ہوئے لوگوں پر آپ نے احسان کیا اور ان کو آپ نے نوچ کر کھایا، آپ نے انہیں سستا آٹا دینے کے بجائے ان کی جان ہی لے لی، آپ تضحیق کر رہے ہیں انسانیت کی، تذلیل کر رہے ہیں ان کی۔ آج اگر ہماری آنکھ میں آنسو ہیں تو یہ بے بسی اور مجبوری کے آنسو نہیں ہیں، بنیادی طور پر یہ اس لیے ہیں کہ آپ اس کی بڑی وجہ بن گئے، آپ دکھ کی کرب کی علامت بن گئے کہ آپ نے غریب آدمی کو جینے قابل نہیں چھوڑا، اور عوام کا پیسہ ہے جس پر آپ عیش و عشرت کر رہے ہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے جس پر آپ نے بڑے بڑے محلات کھڑے کر لیے، عوام کا پیسہ ہے جس پر آپ کے بچے باہر کے ملکوں میں عیش و عشرت کریں، یہ عوام کا پیسہ ہے جس پر آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے جس پر آپ لگژری لائف گزار رہے ہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے جس کو آپ نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ عوام رل گئے، سیلاب والے آج بھی پانی میں ہیں، لیکن آپ عیش و عشرت میں ہیں، مشکل پھنسے ہوئے لوگ ہیں، روٹی نہیں ان کے پاس، سب سے مقدس مہینہ شروع ہونے کے قریب ہے اور راشن سے پریشان ہے، اور اس پر آپ اعلان کر کے ان کی جان کو چھین رہے ہیں۔ اور اس پر اتنا بھی نہیں، آپ کا صرف کام سیاسی انتقام ہے، اور سیاسی انتقام بھی کس بنیاد پر ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اقتدار چھین جائے گا، آپ کا مخالف شخص عوام میں آپ سے زیادہ مقبول ہے، اس لیے کہ عوام کے پاس سب نے چھوڑا کیا ہے جو وہ آپ کی حمایت کرتے۔ اب پولیس والے پس و پیش کا شکار ہے کہ وہ آپ کے کہنے مانیں یا نہ مانیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، اس لیے کہ پولیس والے بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ بھی تو یہی رہتے ہیں، ان کے بچے بھی یہی رہتے ہیں، وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں جو عام آدمی فیس کر رہے ہیں۔ وہ مہنگائی میں پسا ہوا سپاہی جو ہے وہ کس طرح آپ کے ناجائز احکامات کو مان لے اور تسلیم کرے، اس بات کو سوچیے۔ اس لیے وہ آپریشن کرنے سے کتراتا ہے، آپ کے غیر قانونی احکامات ماننے سے کتراتا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کے غیر قانونی احکامات بھی مانیں اور وہ بھوکا بھی رہے اور احکامات بھی مانے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو پولیس والے ہیں یہ بیچارے مشکل کا شکار ہیں، ان کے پاس بھی وہ سب وسائل موجود نہیں ہیں، یہ بھی غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھی اسی چکی میں پس رہے ہیں جس سے عام آدمی پس رہا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ بھی وہی آٹا خرید رہے ہیں جو 1200 روپے کلو سے اوپر 10 کلو کا تھیلا کر دیا، جو آپ نے لوٹ مار مچائی، جو عوام پر آپ نے حملہ کیا معاشی طور پر۔ ایک حملہ آپ نے زمان پارک میں کیا، وہاں آپ نے دروازہ توڑا اور دیوار توڑی، ایک حملہ آپ نے غریبوں پر کیا، آپ نے ان کی غربت کا مذاق بنا دیا، ان کے منہ سے نوالا چھین لیا، اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکمران تسلیم کیا جائے۔ آپ حکمران نہیں ہیں، آپ غاصب ہیں جو غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ آپ نے رمضان المبارک سے قبل ہی غریبوں کو روزے رکھنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن ایک عدالت لگے گی جو اللہ کے حضور لگے گی، وہاں سے آپ کی بچت ممکن نہیں ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔